دوستو میں امید کرتا ہوں آپ تمام دوست احباب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت اس رمضان المبارک کے صدقے ہم تمام کے مرحومین کی مغفرت عطا فرمائے اور ہم تمام مومنوں کے روزوں کو قبول عطا فرمائے۔ دوستو رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ جو ہمارے اور آپ کے پاس ہے، تراویح کا ہم اور آپ اہتمام ضرور کرتے ہیں۔ تراویح ہر عاقل اور بالغ مرد ہو یا عورت ہو سب کے لیے سنت مؤکدہ ہے، اس کو چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ تراویح کی نماز چھوڑنا بالکل بھی جائز نہیں۔ تراویح کی 20 رکعت ہے۔ آج کل کچھ لوگ جو ہے 8 رکعت کو بھی مانتے ہیں، کچھ لوگ 20 رکعت کو کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں تراویح 20 رکعت ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کے دور میں 20 رکعتیں پڑھی جاتی تھی۔ تراویح کی جماعت سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ تراویح کا وقت کب ہے؟ عشاء کی فرض نماز پڑھنے کے بعد سے صبح صادق تک آپ تراویح کی نماز پڑھ سکتے، یہ تراویح کا وقت ہے۔ عشاء کے فرض ادا کرنے سے پہلے ادا کر لی تو تراویح ہرگز نہ ہوگی۔ عشاء کے فرض اور وتر کے بعد بھی تراویح کی ادائیگی کی جا سکتی ہے۔ تراویح اگر چھوٹ جائے یعنی فوت ہوئی تو اس کی قضا نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ تراویح کی 20 رکعتیں 2 رکعت کر کے 10 سلام کے ساتھ ادا کرے۔ تراویح کی ہر 2 رکعت پر الگ الگ نیت کرے۔ بلا عذر بیٹھ کر تراویح ادا کرنا مکروہ ہے، بلکہ بعض فقہاء کرام کے نزدیک ہوتی ہی نہیں ہے بیٹھ کر کے نماز تراویح۔ آج کل تو کچھ لوگ فیشن بنا لیے ہیں، بیٹھے رہیں گے اور امام صاحب کے جو ہے حافظ جی کے رکوع کا انتظار کریں گے، اور جب رکوع کے لیے امام صاحب یا حافظ جی تکبیر کہیں گے تو یہ لاٹ صاحب کھڑے ہو کر کے فٹافٹ نیت باندھ کر کے رکوع میں چلے جائیں گے۔ کچھ تو شرم کیجئے اللہ کے واسطے، تراویح ہلکی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے تراویح اس لیے رمضان المبارک میں رکھی ہے تاکہ بندے کے اعمال میں نیکیوں کا خوب اضافہ ہو، اسی بہانے سے کم 20 رکعت اور پڑھ لے۔ اس لیے اس طرح جو لوگ کرتے ہیں باز آ جائیں اور تراویح کو دل لگی کے ساتھ ادا کریں۔ تراویح مسجد میں با جماعت ادا کرنا افضل ہے۔ اگر گھر میں با جماعت ادا کی جائے تو ہو جائے گی، مگر وہ ثواب نہ ملے گا جو مسجد میں ادا کرنے سے ملتا ہے۔ مسجد میں ظاہر سی بات ہے لاتعداد ثواب ہے، اور گھر میں اگر آپ جماعت سے پڑھتے ہیں نماز تراویح تو بھی آپ ثواب کے مستحق ہیں، لیکن جو مسجد میں ثواب ملے گا وہ گھر پہ نہیں ملے گا۔ ظاہر سی بات ہے، گھر آپ کا گھر ہے اور مسجد خدا کا گھر ہے، تو خدا کے گھر میں خدا زیادہ ثواب دے گا۔ تراویح میں پورا کلام اللہ پڑھنا اور سننا سنت مؤکدہ ہے۔ تراویح میں پورا کلام اللہ یعنی قرآن مجید پورا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اور سننا بھی سنت مؤکدہ ہے۔ اگر کسی وجہ سے تراویح کی نماز فاسد ہو جائے تو جتنا قرآن پاک ان رکعتوں میں پڑھا تھا ان کا اعادہ کیا جائے، یعنی ان کو لوٹایا جائے تاکہ ختم قرآن میں نقصان نہ رہے۔ الگ الگ مسجد میں تراویح ادا کر سکتا ہے جبکہ ختم قرآن میں نقصان نہ ہو، یعنی ترتیب بیچ میں نہ ٹوٹے۔ تراویح کی 2 رکعت پر بیٹھنا بھول گیا تو جب تک تیسری رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو تو بیٹھ جائے، آخر میں سجدہ سہو کر لے، اور اگر تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا تو پورے 4 پوری کر لے، مگر یہ 2 شمار نہ ہوں گی۔ ہاں اگر 2 پر قاعدہ کیا تھا تو 4 ہو جائیں گی۔ 3 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیرا، اگر دوسری پر بیٹھا نہیں تھا تو نہ ہوئی، ان کے بدلے کی 2 رکعتیں دوبارہ ادا کریں۔ سلام پھیرنے کے بعد کوئی کہتا ہے 2 ہوئی، کوئی کہتا ہے 3، تو امام کو جو یاد ہے اس کا اعتبار ہے۔ افضل یہ ہے کہ ہر 2 رکعت میں قرات برابر ہو، اور ایسا نہ کیا جب بھی حرج نہیں ہے۔ امام اور مقتدی ہر 2 رکعت کی ابتدا میں ثنا پڑھے، امام طاؤس تسمیہ بھی پڑھے اور اتحیات کے بعد درود ابراہیمی اور دعا بھی پڑھے۔ اگر 27ویں کو یا اس سے قبل قرآن پاک ختم ہو گیا، یعنی 27 رمضان سے پہلے اگر قرآن پاک مکمل ہو گیا، تب بھی آخر رمضان تک تراویح پڑھتے رہیں، کیونکہ نماز تراویح پورے رمضان بھر پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ یہ نہیں کہ ایک قرآن ختم کر لیا، ایک قرآن سن لیا، پڑھ لیا تو تراویح معاف ہو گئی، تراویح کی نماز، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔
بعض مقتدی بیٹھے رہتے ہیں، جب امام رکوع کرتا ہے تو کھڑے ہوتے ہیں، یہ منافقین کی علامت ہے، یہ منافق لوگ ایسا کرتے ہیں۔ رمضان المبارک میں وتر جماعت کے ساتھ ادا کرنا افضل ہے، مگر جس نے عشاء کی فرض تنہا ادا کی وہ وتر بھی تنہا ادا کرے۔ یعنی اگر عشاء کی نماز جماعت سے امام کے ساتھ ادا نہیں کی ہے تو وتر جو جماعت سے پڑھی جائے گی تراویح کے بعد میں، تو امام کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھا ہے وہی وتر جماعت کے ساتھ پڑھے، اور اگر تنہا عشاء کی نماز پڑھا تھا تو تنہا وتر کی نماز پڑھے گا، یہ بہتر ہے۔ امام کے پیچھے عشاء کی فرض، دوسرے کے پیچھے تراویح اور تیسرے کے پیچھے وتر میں حرج نہیں۔ حضرت عمر فاروق فرض اور وتر کی جماعت خود کرواتے اور سیدنا ابی بن کعب تراویح پڑھاتے تھے، اس لیے ایک امام صاحب جو ہے وہ عشاء کی نماز پڑھا دیے، حافظ جی جو ہے تراویح کی نماز پڑھا دیے، پھر دوسرے کوئی وتر کی نماز پڑھا دیے، تو ایسا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ اور بھی ایسے تراویح کے بہت سارے مسائل ہیں، آپ کو جو بھی مسئلہ پوچھنا ہو کمنٹ باکس کے ذریعے آپ ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں کوئی نئے مسائل کو لے کر کے ملوں گا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، تب تک کے لیے آپ اپنا اور دوست احباب کا ضرور خیال رکھیے گا۔ آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے گا۔ دوستو اپنا اور دوست احباب کا ضرور خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔